حضرات محترم، یہ تقریب خالص انسانی بھلائی اور خدمت کے نقطہ نظر سے ترتیب دی گئی ہے، جس کا حکم رب کائنات نے بھی دیا ہے کہ جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں بھی آگے دوسروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اور بالعموم جمعے کے خطبات میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر سورہ نحل کی وہ آیات بھی پڑھی جاتی ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ اپنے حق میں سے کسی کو کچھ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ تو اس قدر ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان بے شمار نعمتوں کی اگر ہم شکر گزاری پہ آئیں تو بھی ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کچھ اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ مال کا مالک نہیں ہے، وہ اس مال کا امین ہے۔ مال اللہ کا ہے، اب اگر وہ اس کو صحیح استعمال کرے گا تو یہ امانت کا حق ادا کرے گا۔ اگر وہ اس مال کو غلط استعمال کرے گا تو وہ خیانت کرے گا۔ اسی طرح زندگی بھی اللہ نے دی ہے اور اس کی امانت ہے۔ اگر زندگی کو صحیح استعمال نہ کیا جائے، اور صحیح استعمال کا مطلب یہ ہے کہ زندگی دینے والے نے زندگی جس مقصد کے لیے دی ہے، اگر اس مقصد کو بھلا دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، اس سے چشم پوشی کر لی جائے، تو یہ اس کے ساتھ دیانتاً سلوک نہیں ہے، بلکہ صریحاً ناانصافی پر مبنی ہے اور خیانت پر مبنی ہے۔ اس زندگی کو استعمال کرنے کا صحیح راستہ وہی ہے جو کتاب ہدایت قرآن مجید کے اندر اور اس کے لانے والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں اور آخری کتاب لے کر آئے ہیں، ان کی سنت کے اندر بڑا واضح طور پہ موجود ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے بہت دور چل رہے ہیں۔ کتاب موجود ہے، کتاب پہ عمل کرنے والے نظر نہیں آتے۔ سنت موجود ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والے نظر نہیں آتے۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، قلیل لوگ ہیں۔ ہمیں مفادات نے گھیر رکھا ہے، ذاتی اغراض، ذاتی مفادات، اس سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ اس کی امانت ہے، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اس کی امانت ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اس کی امانت ہے، ہم تو ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے کہ اللہ کا دیا ہوا آپ کے ہاتھوں سے اللہ کے بندوں تک پہنچے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معذور ہمارے جو بھائی ہیں، عزیز ہیں، یہ معاشرے کے وہ طبقات ہیں جو پسے ہوئے ہیں، جو گرے ہوئے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کو اٹھانا، ان کے لیے اپنے بازو کھول دینا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت زدہ اور دکھی انسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر امت کو یہ سبق دیا ہے کہ میری تعلیم یہ ہے کہ تمہیں
ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا کہ جو مظلوم ہو، ایسے لوگوں سے شفقت کرنی ہوگی جو معذور ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا، غالباً عید کا دن تھا، وہ یتیم تھا، پتہ چلا یہ یتیم ہے، آپ اس کو اپنے گھر لے گئے، اسے ماں کا پیار ملا، اسے باپ کی شفقت ملی، اور یہ وہ چیز ہے جسے ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، جو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا، اور جس نے اپنے مصیبت زدہ بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش میں اس کی مدد کی، اللہ قیامت کے دن مصیبتوں سے اس کو محفوظ رکھے گا، بچائے گا۔ کتنا بڑا صلہ ہے اس چیز کا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا صلہ یہی مانگتے ہیں دنیا میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم صلہ وہ رکھا ہے جو آخرت میں ہے۔ اگر وہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو ہم کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں چلیں گے، غلط فیصلے نہیں کریں گے، غلط لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمارا راستہ حق کا راستہ ہے، اسلام حق ہے اور اسلام کا راستہ برحق ہے۔ اسی راستے پہ چل کے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے ہٹ جائیں، ظلم کا ساتھ دیں، برائی کا ساتھ دیں، جانتے بوجھتے، اس کے نتیجے میں جن لوگوں کو بھی نقصان پہنچے گا، جو بھی اس ظلم کا شکار ہوں گے، جو بھی اس برائی میں ان کی وجہ سے مبتلا ہوں گے، تو قیامت کے دن پھر ان لوگوں کا انجام بہت خراب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو مال دیا ہے، جو زندگی دی ہے، اسے انسانوں کی خدمت میں صرف کریں۔ وہ آتا ہے نا، کسی شاعر نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبی۔ یہ وہ چیز ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ آج ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہمیں ہر قسم کے مسائل کا سامنا ہے۔ اگر ہم کھیتی باڑی کو دیکھیں تو بارشیں وقت پہ نہیں ہوتی، اگر ہم اپنی معیشت کو دیکھیں تو وہ بحران کا شکار ہے، اگر ہم اپنی سیاست کو دیکھیں تو وہ فریب، مکر اور جھوٹ کا شاہکار ہے، اور اگر ہم اپنی اخلاقیات کو دیکھیں تو ان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی ملک اور قوم کے لیے اچھی خبر نہیں ہوتی، اور بالخصوص وہ لوگ جو آج جن کے زیر کفالت نئی نسل ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی نئی نسل کے لیے کیسا ملک چھوڑ رہے ہیں، کیسا نظام چھوڑ رہے ہیں، کیسے حالات چھوڑ رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تو ایک رفائی کام ہے، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ الخدمت، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے خدمت کا کام کر رہی ہے۔ اگر یہ ریاست صحیح راستے پہ چل پڑے، اگر نظام درست ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کا درماں وہ مرکز ہوگا، ہر محتاج کی حاجت اس کے دروازے پر پوری ہوگی، ہر مظلوم کو اس کے دروازے پر انصاف ملے گا۔ لیکن تبھی ہوگا جب ہم صحیح فیصلے کریں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے ہاں جواب دہی سے ڈرتے ہوئے، ذاتی اغراض اور مفادات کے تحت نہیں،
بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے تحت فیصلے کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے نظام کو قائم کرتے تو آسمان سے بھی رزق برستا اور زمین بھی رزق اگلتی۔ اگر آج ہم اس پیغام کو سمجھ لیں کہ قرآن و سنت کے نظام کے بغیر ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، اور یہ جو ہم عبوری طور پہ یہ کام کرتے ہیں جسے وسیع پیمانے پہ ہونا چاہیے، دکھی انسانیت کی خدمت، جب تک نظام اس کام پہ نہیں آئے گا تو یہ کام کما حقوں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس کام میں تعاون مالی طور پہ بھی، دعاؤں کے ساتھ بھی، اخلاقی طور پہ بھی کرنا چاہیے، اور اپنے رویوں سے بھی ایک بہتر نظام کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت بھی کر سکیں اور پوری قوم کو دکھوں اور مصائب سے نجات دلا سکیں۔ یہ واحد راستہ ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج ملک جس مقام پہ کھڑا ہے، اگر اس کے مستقبل کو بچانا ہے، محفوظ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو پھر آپ کو اپنا کردار ذمہ دارانہ طور پہ ادا کرنا ہوگا، خود غرضی کے طور پہ نہیں کرنا ہوگا۔ اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ چند لوگ بڑے ایثار اور جذبے والے، یہ ان کی محنت سے اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے، تو اگر پورا سسٹم ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہو جائے تو پھر آپ کے ملک کی قسمت کیسے نہ بدلے گی؟ پھر مصیبت زدہ لوگوں کے ہاتھ پکڑنے والے ہر طرف نظر آئیں گے، پھر یہ نظام خود لوگوں کی پرورش کرے گا، لوگوں کی کفالت کرے گا، اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ جماعت اسلامی نے الخدمت کی تنظیم کو قائم کر کے اپنے معاشرے کے بے کس لوگوں کے لیے مدد کا جو راستہ کھولا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مساعی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو خود غرضی سے بالا تر ہو کر اپنے دین اور اپنے وطن کی بہتری کے لیے اپنے رویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔